شدت تشنگی موسٹ رومانٹک ناول ایپیسوڈ 1۔ وہ پریشانی سے اپنی انگلیاں چٹکا رہی تھی، دل زوروں سے دھڑک رہا تھا۔ ہر بار دروازہ کھلنے کی آواز پر اس کی نگاہیں دروازے کی سمت اس کی جاتی۔ اس کی بہن اس کے ساتھ ہی بیٹھی تھی اور اس کے چہرے سے پریشانی جھلک رہی تھی۔ ویسے وہ ڈری ہوئی لگ رہی تھی اور اس کا ڈرنا بنتا تھا تو وہ خود بھی ڈری ہوئی تھی۔ اس کے چہرے سے خوف واضح ہو رہا تھا، لیکن اس کے علاوہ اس کے پاس اور کوئی دوسرا راستہ نہیں تھا، اور جو بھی ہو جائے اسے یہ کرنا تھا۔ عزا، کیا تمہیں پورا یقین ہے کہ تم یہ کرنا چاہتی ہو؟ اس نے کوئی 100ویں دفعہ پوچھا تھا۔ ہسپتال آتے راستے میں وہ گھر شاید 1000 بار یہ سوال پوچھ چکی تھی۔ ہاں بالکل یہی کرنا ہے۔ دیکھو میری بات سنو، اس کے علاوہ ہمارے پاس کوئی دوسرا راستہ نہیں۔ کالج ختم ہونے والا ہے، ہم نے کالج کی فیس دینی ہے۔ اب اس مقام پر پہنچ کر میں پڑھائی نہیں چھوڑ سکتی۔ عزا نے دنیا کا سارا بوجھ اپنے کندھوں پر محسوس کیا اور ایک سرد آہ بھری۔ وہ صوفیہ کو پریشان نہیں کرنا چاہتی تھی، مگر صوفی اسے مزید نروس کر رہی تھی، جبکہ وہ پہلے سے کافی نروس تھی۔ میں صرف 9 ماہ بچے کو اپنے پیٹ میں رکھوں گی اور پھر ہمیں اس کے بدلے پیسے ملیں گے، اور 9 ماہ ہی ہمارے کالج ختم ہونے میں ہیں۔ اگر تم نے فیس نہ دی تو وہ ہمیں کالج سے نکال دیں گے، عزا نے آخری مرتبہ صوفی کو سمجھاتے ہوئے کہا۔ صوفی نے پریشان ہوتے اپنی انگلیاں چٹکائیں۔ اس کی سفید رنگت، ماڈل جیسا سراپا خوبصورت دانت، لمبے بال اور بچوں جیسی نیلی آنکھیں، وہ صرف ایک خوبصورت لڑکی تھی۔ جبکہ دوسری طرف عزا، جس کی صرف گھنگریالے سرخ بال تھے، لائٹ براؤن آنکھیں، بھرے بھرے قدرتی پھولے گال اور لائٹ براؤن سکن، صرف اس کے سرخ بال تھے جو اسے قدرے حسین بناتے تھے، ورنہ وہ صوفی کی طرح خوبصورت نہ تھی۔ وہ جب بھی اپنا مقابلہ صوفی سے کرتی تھی تو اسے احساس ہوتا تھا کہ وہ صوفی سے کہیں زیادہ خوبصورت اور اٹریکٹیو ہے، یا پھر شاید وہ انسیکیور تھی، یا پھر تھوڑی جیلس ہو، جو کہ اس کا ہونا بنتا بھی تھا، کیونکہ صوفی ایک بے حد حسین لڑکی تھی۔ لیکن جو بھی تھا، وہ اس وقت اسے ہاتھ دہانے پر تھے کہ انہیں بہت سارا قرضہ ادا کرنا تھا، کیونکہ ان کے پاس جتنے بھی پیسے تھے وہ اپنے کالج کی فیس اور خرچے میں استعمال کر چکے تھے۔ اب اس وقت انہیں پیسوں کی شدید ضرورت تھی۔ وہ دونوں بہنیں پارٹ ٹائم جاب کرتی تھیں، لیکن پھر بھی ان کے پاس اتنے پیسے نہیں تھے کہ وہ اپنے اخراجات آسانی سے اٹھا سکیں، کیونکہ وہ کرائے پر رہتی تھی اور مشکل سے گزارا کر رہی تھیں۔ کبھی کبھار تو اس کے پاس کھانے پینے کے بھی پیسے نہیں ہوتے تھے۔ اس لیے وہ اس وقت اس مقام تک پہنچی تھی کہ مس عزا۔ ڈاکٹر کی آواز سنتے ہی وہ کھڑی ہو گئی اور ڈاکٹر نے اسے اپنے آفس میں بلانے کا اشارہ کیا۔ تم پریشان نہ ہونا، میں تمہارے ساتھ ہوں عزا، تم ایک اچھی سروگیٹ ماں بنو گی۔ صوفی نے اس کا ہاتھ پکڑے اس کی حوصلہ افزائی کی تو عزا نے اپنے سر ہاں میں ہلایا اور ڈاکٹر کی طرف چلی گئی، کیونکہ اس کو اکیلا ہی روم میں جانا تھا۔ شکریہ آنے کے لیے عزا، میرا نام ماریہ ہے۔ ہم نے جو بلڈ ٹیسٹ کیے تھے اس کے رزلٹ آ گئے ہیں۔ اسے پتہ چلتا ہے کہ آپ سروگیٹ ماں بننے کے لیے بالکل تیار ہیں۔ بہت مبارک ہو آپ کو، لیکن اس سے پہلے کچھ ہے جو ہم چاہتے ہیں کہ آپ جانیں۔ ان پروسیس کو شروع کرنے سے پہلے ڈاکٹر نے عزا کو فائل چیک کرتے ہوئے کہا، جبکہ عزا اس بات پر خوش تھی کہ اس کی بلڈ ٹیسٹ بالکل کلیئر ہیں۔ وہ کیا ہے ڈاکٹر؟ اس نے گھبراتے ہوئے پوچھا۔ وہ ہمارے پاس لسٹ ہے کچھ لوگوں کی جنہوں نے آپ کو چنا ہے سروگیٹ ماں کے لیے، لیکن ان میں سے ایک ایسا انسان ہے جیسے کہ آپ کو پورے لاکھوں روپے دینے کو تیار ہے جیسے ہی آپ نے ایک صحت مند بچہ پیدا کیا۔ ڈاکٹر کی بات سن کر عزا کو شوق لگا۔ کیا میری رپورٹ واقعی اتنی اچھی آئی ہے کہ وہ مجھے بچہ پیدا کرنے کے لیے اتنے لاکھوں روپے دیں گے؟ وہ خوشی سے نم آنکھوں سے مسکراتے ہوئے بولی، ہاں جی بالکل ایسا ہی ہے۔ اس کے علاوہ کچھ اور بھی سوال ہیں جو کہ انہوں نے پوچھے ہیں۔ آپ کو کوئی ایشو نہ ہو تو میں آپ کو بتاؤں؟ آپ کو ڈاکٹر ماریہ نے پوچھا۔ جیسے جی بالکل ڈاکٹر، کیوں نہیں، بتائیں مجھے۔ پہلا سوال یہ ہے کہ آپ کو کوئی بوائے فرینڈ تو نہیں؟ نہیں ڈاکٹر، ایسا کچھ نہیں ہے، اس نے جواب دیا۔ ڈاکٹر بولی، گڈ مسٹر سعد، آپ کے بارے میں سب کچھ جاننا چاہتے ہیں، جیسے آپ کی پسندیدہ ناپسند، آپ کی ایمرجنسی نمبر، کانٹیکٹ، آپ کہاں جاتی ہیں، آپ کے کالج کی ساری ڈیٹیلز، آپ کی گورنمنٹ ڈاکومنٹس، آپ کے کارڈز وغیرہ۔ ڈاکٹر نے اور بھی بہت سارے سوال اس کی طرح سے کیے، جس کے جواب دینے کے بعد ڈاکٹر نے اسے فارم دیا جس کو اس کو فل کرنا تھا، اور پکچرز کے ساتھ وہ سب کچھ کلیئر کرنے کے بعد صوفی کے پاس باہر آئی اور سب کچھ صوفی کو بتایا۔ او گوڈ، اتنا کچھ! کب آنا ہے پروسیس کے لیے؟ صوفی نے پوچھا۔ اگلے جمعرات کو۔ اتنی جلدی؟ ہاں، کیوں؟ لگتا ہے کہ ہونے والے پیرنٹس جو بھی ہیں جلد از جلد کرانا چاہتے ہیں، اور مجھے لگتا ہے اس لیے وہ مجھے اتنا زیادہ پیسہ دینے کو تیار ہیں۔ عزا نے نرمی سے کہا، تو تمہیں کیا لگتا ہے تم اس کے لیے تیار ہو؟ مطلب تمہیں پورا یقین ہے؟ کیونکہ اتنا لمبا پروسیس، مطلب اتنا لمبا ٹائم لگے گا۔ صوفی نے دوبارہ اسے وہی سوال کرنا شروع کر دیے۔ اس کے بعد سن کر عزا نے تھوڑا خود کو منا لیا تھا، کیونکہ صوفیہ اسے کنفیوز کر رہی تھی۔ میں اب پیچھے نہیں ہٹنے والی صوفی، اس لیے تم پلیز دوبارہ اس سے اب کوئی سوال مت پوچھنا، ہمارے پاس اور کوئی راستہ نہیں۔ یہ کہہ کر وہ عزا صوفیہ کو ساتھ لیے گھر واپس آ گئی۔ یہ دونوں تب کافی چھوٹی تھی جب ان کے والدین کا انتقال ہو گیا، کیونکہ یہ پہلے کافی امیر نہ تھے اور کچھ قرضے بھی تھے ان پر جن کو ادا کرنے کے لیے انہیں جاب کرنی پڑی، اور ساتھ ہی اپنی پڑھائی اور ضروریات کو پورا کرنے کے لیے انہیں یہ قدم اٹھانا پڑ رہا تھا۔ اگلے دن عزا ہسپتال گئی اور کچھ دیر انتظار
کیا جب ڈاکٹر ماریا نے اسے اپنے روم میں بلایا تاکہ کانٹریکٹ سائن کر سکے۔ اس سے پہلے کہ تم کانٹریکٹ سائن کرو میں چاہتی ہوں کہ تم ان سے ملو۔ ڈاکٹر ماریا بولی میں آپ کو ان سے کے ہونے والے بیبی کے پیرنٹس سے ملوانا چاہتی ہوں۔ یہ مسٹر سعد، ڈاکٹر نے تعارف کروایا۔ عزا کی آنکھیں جیسے پھٹی کی پھٹی رہ گئیں اپنے سامنے خوبرو شخص کو دیکھ کر۔ عزا نے ایک نظر اس کو دیکھا، 6 فٹ لمبا قد، کلیئر شیو، جیل سے سیٹ کیے ہوئے بال اور اس کے اوشن بلو آئیز جو اس نے پہلے کبھی عزا نے ایسا خوبرو شخص نہیں دیکھا تھا۔ عزا اس کو دیکھنے میں مصروف تھی۔ اس نے فوراً اپنی آنکھوں کا رخ بدلا۔ پہلے سوچ رہی تھی کہ کیسا ہوگا کیا ہوگا، لیکن وہ اب کافی خوش ہو گئی تھی۔ آپ سے مل کر اچھا لگا۔ مسٹر سعد نے ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ عزا کو دیکھا اور اپنی بھاری گمبھیر آواز سے کہا۔ سعد کی دل فریب آواز سن کر عزا کو اپنا دل ڈوبتا ہوا محسوس ہوا۔ او گاڈ، میں نے خود کو کس مشکل میں ڈال دیا، اس نے دل ہی دل میں سوچا۔ ہائے، اس نے کانپتے ہوئے اپنا ہاتھ مسٹر سعد کی طرف بڑھایا۔ اسے لگ رہا تھا جیسے ابھی اسے کچھ ہو جائے گا۔ میں آپ لوگوں کو کچھ دیر کے لیے اکیلا چھوڑ دیتی ہوں، مجھے امید ہے آپ کچھ چیزوں کو لے کر آپس میں ڈسکس کرنا چاہیں گے۔ ڈاکٹر ماریا یہ کہتے ہوئے روم سے باہر چلی گئیں۔ آئی ایم سوری اس طرح وقت سے پہلے بلانے کے لیے۔ میں جانتا ہوں کہ آپ کو 2 ہفتے کے بعد کا کہا گیا تھا، لیکن میں چاہتا ہوں کہ اب جلد از جلد ہو جائے سب کچھ۔ نہیں، کوئی بات نہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن آپ کی بھی کوئی وجوہات ہوں گی۔ سمجھنے کے لیے بہت شکریہ، اس نے اپنے بالوں کو پیچھے کرتے ہوئے کہا۔ عزا کی آنکھیں بس اس کا دیدار کیے جا رہی تھیں۔ اس کی آواز اس کو اتنی پیاری لگ رہی تھی کہ اس کا دل چاہ رہا تھا کہ وہ سارا دن اس کی آواز سنتی رہے۔ اس نے ایک نظر سامنے کھڑے شخص کے صحابے کو دیکھا۔ اس نے نوٹ کیا وہ بہت زیادہ حسین تھا اور کافی الگ سا لگ رہا تھا۔ وہ کچھ بولنے ہی لگی تھی، اسی وقت مسٹر سعد کا ہو بہو شخص کمرے میں داخل ہوتے دروازہ کھولتے کمرے میں داخل ہوتے ہوئے بولا، تمہیں حیران ہونے سے اندازہ ہو رہا ہے کہ تمہیں بالکل بھی اندازہ نہیں ہم دونوں کے کون ہیں۔ اس نے اندر داخل ہونے والے شخص کو حیران کن نظروں سے دیکھا۔ اس کا ہکا بکا چہرہ دیکھ کمرے میں داخل ہونے والے شخص نے کہا، جی وہ جیسے بولتے ہوئے رکی، جی میں ہوں سیڈ یعنی مسٹر سعد، اس بچے کا ہونے والا ڈیڈ میں ہوں۔ پہلے سے موجود کمرے میں مسٹر سعد نے بولا، اور میں ہوں ہادی، بہت خوشی ہوئی آپ سے مل کر۔ عزا نے نوٹ کیا ہادی سر سے لے کر پاؤں تک غور سے دیکھ رہا تھا۔ وہ جلدی سے چیئر پر بیٹھ گئی کیونکہ نہیں چاہتی تھی کہ وہ ان کی باتیں سن کر بے ہوش ہو جائے۔ تو وہ دونوں بھائی جڑواں تھے، لیکن وہ جو بھی تھا وہ دونوں بہت حسین تھے۔ دراصل مجھے صرف نام بتایا تھا، مجھے نہیں بتائی گئی تھی مزید تفصیل، اور نہ ہی مجھے بتایا تھا اس بارے میں اس نے ایمانداری سے کہا کیونکہ اسے واقعی نہیں پتہ تھا۔ جیسے تمہیں ہم دونوں کے نام پتہ چل گئے ہیں تو اب تمہیں ضرور کچھ اندازہ ہو گیا ہوگا کون ہے، ہادی نے سوال پوچھا۔ اس نے فوراً اندازہ لگایا۔ ہادی غصیلا، کچھ اکڑو اور وہ روب جمانے والا تھا، جبکہ اس کے دوسرا بھائی سعد وہ کافی کائنڈ اور سویٹ سا تھا۔ اس کو لگا جیسے پھر سے اس کا انٹرویو ہونے والا ہے۔ اس نے اپنا ہونٹ کا کونا دانتوں میں دبایا۔ اسے اس وقت ایسا لگ رہا تھا وہ ایک چھوٹی سی بچی ہے اور اس کے سامنے 2 بڑے طاقتور مرد اسے دیکھتے رہے ہیں۔ کچھ مجھے پتہ ہونا چاہیے، میں معافی چاہتی ہوں، لیکن مجھے کوئی اندازہ نہیں کہ آپ دونوں کون ہیں۔ اس کا دل چاہا کہ وہ وہاں سے بھاگ جائے اور روئے۔ دونوں بھائی نے ایک نظر اس کو دیکھا اور پھر ایک نظر ایک دوسرے کو۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے وہ یہ کہہ رہی ہو کہ آپ دونوں ہیں کون؟ میں ڈاکٹر ماریا سے آج کہنے والی تھی تاکہ وہ مجھے آپ لوگوں کے بارے میں بتائے۔ تو مطلب تمہیں بالکل نہیں پتہ ہم دونوں کے بارے میں؟ یہ تو انسلٹ کرنے والی بات ہے ہماری۔ سعد نے کرسی پر بیٹھتے ہوئے کہا۔ او گاڈ، کیا لیکن آپ ایسا کیوں کہہ رہے ہیں؟ آپ کسی غلط کام میں ملوث ہیں، کسی غیر قانونی کام میں؟ عزا نے حیرانگی سے پوچھا۔ اس کی بات سن کر دونوں مسکرائے جیسے کوئی مذاق تھا۔ اس نے فوراً کمرے سے جانے کا فیصلہ کیا اور اٹھ کر جانے لگی۔ ہادی کی آواز پر رک گئی، تم نے ایس ٹی ایچ کمپنی کا نام سنا ہے؟ سعد نے سوال کیا۔ ہاں، لیکن کیوں؟ اور پھر عزا کو سب کچھ سمجھ آنے لگی۔ عزا اس وقت دنیا کے 2 امیر ترین کامیاب مردوں کے سامنے کھڑی تھی۔ کیا آپ دونوں ہی اس کمپنی کے مالک ہیں؟ اس نے حیرت سے اپنے منہ پر ہاتھ رکھا۔ جی ہاں، ہم دونوں ہی ہیں، ہادی نے طنزیہ مسکراہٹ سے اس کے چہرے کو تکتے ہوئے کہا، اور شاید اسے عزا کا یہ ری ایکشن دیکھ کر اچھا لگا۔ میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ کافی انسلٹ ہے کہ تمہیں بالکل اندازہ نہیں ہم کون ہیں، ہادی نے کہا۔ لیکن ان دونوں کو ایک سروگیٹ کی ضرورت کیوں پڑی جبکہ وہ امیر ترین، خوبرو، حسین اور سنگل تھے؟ تم سوچ رہی ہو بھلا ہمیں ایک بچہ چاہیے، وہ ایک سروگیٹ کے ذریعے، ہے نا؟ یہی سوچ رہی ہو نا؟ سعد نے سوال پوچھا۔ ہاں بالکل۔ آپ نے ہم کیوں کہا جبکہ میں تو صرف مسٹر سعد کا بچہ پیدا کروں گی؟ اس نے تھوڑا کنفیوز ہوتے ہوئے کہا۔ یہ بچہ میرے بھائی کا بھی ہوگا، حالانکہ یہ بیبی اس کا بھتیجی یا بھتیجا ہوگا، لیکن میرا نہیں خیال کہ تمہیں کچھ عجیب لگے گا، سعد نے جواب دیا۔ ہاں، اس سے بات کوئی فرق نہیں پڑتا، یہ آپ لوگوں کا مسئلہ ہے۔ کیا تم کانٹریکٹ سائن کرنے سے پہلے کچھ سوال کرنا چاہتی ہو؟ مسٹر سعد نے کہا۔ عزا نے سوال پوچھا۔ جیسے ہی مسٹر سعد نے کانٹریکٹ اس کے ہاتھ میں پکڑائے، میں ہی کیوں؟ مسٹر سعد نے جواب دیا، کیونکہ تم میں وہ ساری خوبیاں ہیں جو ہمیں چاہیے، خوبصورت ہو، تمہارا ریکارڈ صاف ہے، سوچ ٹھیک ہے، کیئرنگ ہو، رحم دل ہو، فزیکلی فٹ ہو اور ہیلدی ہو، تمہارے بال ایک پلس پوائنٹ ہیں۔
یہی سب جو ہمیں چاہیے، اس لیے تمہیں چنا۔ اس کی باتیں سنتے عزا کی گال بلش کرنے لگے۔ اس نے کہا کہ میں خوبصورت ہوں۔ یہ بات سن کے اسے واقعی خوشی ہوئی تھی۔ اوکے، لیکن آپ کو کیا ضرورت ہے ایک سروگیٹ کی؟ کانٹریکٹ پڑھتے ہوئے اس نے پوچھا۔ میرا مطلب آپ دونوں کو، اگر تمہیں برا نہ لگے تو یہ بات ہم ابھی خفیہ رکھنا چاہتے ہیں، سعد نے کچھ سختی سے کہا۔ عزا نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ میری روٹین، پسندیدہ جگہ وغیرہ جاننے کی وجہ، اس لیے اگر کبھی تم غائب ہو گئی تو، اور تم اس کانٹریکٹ کے بارے میں کسی کو نہیں بتا سکتی، لیکن میں اپنے بہن سے جھوٹ نہیں بولوں گی۔ کیا تمہاری بہن قابل بھروسہ ہے؟ جی ہاں، سیٹ کے پوچھنے پر عزا نے ہاں میں سر ہلایا۔ ٹھیک ہے، پھر تم اپنی بہن کو بتا سکتی ہو، لیکن اگر میڈیا تک یہ بات پہنچی تو تمہیں دیے گئے سارے پیسے ختم، اور جتنے تم نے لیے ہوں گے وہ ہمیں سود سمیت واپس کرنے ہوں گے، سیٹ نے کہا۔ اور یہ بھی لکھا ہے کہ مجھے پریگننٹ ہوتے 20 لاکھ ملیں گے اور باقی بچہ پیدا ہونے کے بعد۔ مجھے یہی چاہیے، کیونکہ کالج کی فیس اور ضرورتیں پوری کرنے کے لیے یہ سب کچھ۔ وہ بڑبڑائی اور بس جلدی سے کانٹریکٹ پڑھتے ہوئے بولی۔ تمہیں یقین ہے کوئی جلدی نہیں؟ تمہارے پاس پورا دن ہے سوچنے کے لیے، سیٹ نے کہا۔ نہیں، میں تیار ہوں سائن کرنے کے لیے۔ اس نے کانپتے ہاتھوں سے سائن کر دیے۔ اگر آپ کو ناول اچھا لگا ہے تو پلیز آپ چینل کو سبسکرائب، کمنٹ کر کے ضرور بتائیں آپ کو ناول کیسا لگا، اور لائک ضرور کیجیے گا۔ اللہ حافظ۔